اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حضرات، اگرچہ مخلصین کے قلوب میں برسوں سے یہ تاریخ جاری تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیں، مگر حضرت اقدس ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے، لستو بمامور، یعنی میں مامور نہیں ہوں، ابھی مجھے حکم نہیں ملا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے امیر عباس علی صاحب کی معرفت مولوی عبد القادر صاحب کو صاف صاف لکھا، اس عاجز کی فطرت پر توحید اور تفویض اللہ غالب ہے، اور چونکہ بیعت کے بارے میں اب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ علم نہیں، اس لیے تکلف کی راہ میں قدم رکھنا جائز نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، مولوی صاحب اخوت دین کے بڑھانے میں کوشش کریں اور اخلاص اور محبت کے چشمہ صافی سے اس پودا کی پرورش میں مصروف رہیں، تو یہی طریق انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ آخر 6-7 برس بعد 1888 کی پہلی سہ ماہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیعت لینے کا ارشاد ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اس بات سے کراہت کرتی تھی کہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگ اس سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں، اور دل یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک سلسلہ میں وہی لوگ داخل ہوں جن کی فطرت میں وفاداری کا مادہ ہے اور کچے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک ایسے موقع کا انتظار رہا جو مخلصوں اور منافقوں میں امتیاز کر دکھائے۔ سو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی کمال حکمت اور رحمت سے اسی سال نومبر 1888 میں بشیر اول کی وفات سے یہ موقع پیدا کر دیا۔ ملک میں آپ کے خلاف شور مخالفت برپا ہوا اور خام خیال بدظن ہو کر الگ ہو گئے، لہذا آپ کی نگاہ میں یہی موقع اس بابرکت سلسلے کی ابتدا کے لیے موضوع قرار پایا، اور آپ نے 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار کے ذریعے سے بیعت کا اعلان عام فرما دیا۔ اس اعلان کے ساتھ جو بیعت سے متعلق پہلا اعلان تھا، حضور نے بیعت کے لیے معین رنگ میں کوئی خاص شرائط نہیں تحریر کیے، مگر بعد میں آپ نے تکمیل تبلیغ کا اشتہار تحریر فرمایا، جس میں بیعت کی وہ 10 شرائط تجویز فرمائیں جو جماعت میں داخلہ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مضمون تبلیغ جو اس عازل نے اشتہار 1 دسمبر 1888 میں شائع کیا ہے، جس میں بیعت کے لیے حق کے طالبوں کو بلایا ہے، اس کی مجمل شرائط کی تشریح یہ ہے: اول، بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناگہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روز ورد بنا لے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال میں رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہرحال راضی باقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ قدم آگے بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابق ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کے حکم کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یکرا میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا، اور فروتنی اور عاجزی اور خوشخلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نہم، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنے نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔
تاہم یہ کہ اس عاجز سے عقد قوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ ان شرائط کے ساتھ آپ نے یہ لکھا کہ یہ وہ شرائط ہیں کہ جو بیعت کرنے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر اسی اشتہار کے آخر میں آپ نے فرمایا وہ خدا جو رحمان ہے وہ اپنے خلیفہ سلطان کے لیے مندرجہ حکم صادر کرتا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور خزائن علوم و معارف اس کے ہاتھ پر کھولے جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور تمہاری آنکھوں میں عجیب۔ اس جگہ بادشاہت سے مراد دنیا کی بادشاہت نہیں اور نہ خلافت سے مراد دنیا کی خلافت، بلکہ مجھے جو دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت ہے اور معارف الہی کے خزانے ہیں جن کو بفضل ہی تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ حضرات، اس اشتہار کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام قادیان سے لدھیانہ تشریف لے گئے اور حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان واقع محلہ جدید میں فروکش ہوئے۔ لدھیانہ سے آپ نے 4 مارچ 1889 کو ایک اور اشتہار میں بیعت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے بعنوان گزارش ضروری بخدمت ان صاحبوں کے جو بیعت کرنے کے لیے مستعد ہیں لکھا، اے اخوان المومنین ایدکم اللہ بروح منہ، آپ سب صاحبوں پر جو اس عاجز سے خالصاً لطلب اللہ بیعت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں واضح ہو، یہ انتظام جس کے ذریعے سے راست بازوں کے گروہ کثیر ایک ہی مسلک میں منسلک ہو کر وحدت مجموعی کے پیرایا میں خلق اللہ پر جلوہ نما ہوگا اور اپنی سچائی کی مختلف مخرج شعاؤں کو ایک ہی خط ممتد پہ ظاہر کرے گا، خداوند عز و جل کو بہت پسند آیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ محض اپنے فضل اور کرامت خاص سے اس عاجز کی دعاؤں اور ناجیز کی توجہ کو ان کی پاک استعدادوں کے ظہور و بروز کا وسیلہ ٹھہراوے۔ اس قدوس جلیل الذات نے مجھے جوش بخشا ہے تا میں ان طالبوں کی تربیت باطنی میں مصروف ہو جاؤں۔ پھر آپ نے لکھا، یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شیار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسا متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا ایک نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت اور نتائج خیر کا موجب ہو اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں اور ایک کاہل اور بخیل اور بے مصر مسلمان نہ ہوں اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ نشینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کہ ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی، توبۃ النصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلاوے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خاص گروہ ہوگا اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی چیز سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا
اور وہ جیسا کہ اس نے پاک پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے، اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہ صادقین اس میں داخل ہوں گے، وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا، وہ اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی اکثریت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے